یہ جو سیشن ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا، یہ کس حد تک آپ کے خیال میں تعمیری ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر تو جو ہمیں نظر آتا ہے ٹیلی ویژن پر وہ تو صرف اور صرف تو نے یہ کر دیا، تو نے یہ کر دیا، تیری قیادت نے یہ کیا، میری قیادت نے یہ کیا. تو کیا یہ ساری جتنے بھی اراکین اسمبلی ہیں یہ وہاں پر اس لیے اسمبلی میں ہوتے ہیں کہ صرف یہی بتاتے رہیں کہ نہیں ہم ٹھیک تھے، تم غلط ہے، تم غلط ہے، ہم ٹھیک؟ دیکھیں یہ تو چلتا آ رہا ہے، شروع سے یہی چلتا آ رہا ہے، اور اب تھوڑا سا چینج آتا جا رہا ہے. جیسے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر لوگ سیاست میں جو ہیں وہ ینگ لوگ آتے جا رہے ہیں، اور جو ینگ لوگ ہیں وہ اس چیز میں تھوڑا سا ینگ زیادہ باتیں کرتے ہیں. نہیں، ینگ اتنی باتیں نہیں کرتے. بزرگ تو سن لیتے ہیں تھوڑے سے سیزنڈ ہے، جو ینگ لوگ یہ بس اب کسی پارٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل کسی پارٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا وہ کس طرح سے اپنے جو پولیٹیشینز ہیں یا اپنے جو ان کے نمائندے ہیں وہ کیسے ان کو آگے پارٹی کو لے کے جائیں، اس کو ریپرزینٹ کریں. لیکن ہماری پارٹی کا جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے مطلب کہ لمٹ میں رہ کے بات کرنی ہے. خواتین کے لیے یہ خاص طور پہ مریم نواز شریف صاحبہ کی اسپیشل یہ ہدایات ہمیں آتی ہیں کہ آپ لوگوں نے کیسے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ پورے صوبہ پنجاب کی ایک ممبر پنجاب اسمبلی ہیں، تو 12.5 کروڑ کی آبادی ہے جس کے لیے آپ جی اور رسپانسبل ہیں، اور آپ نے ان کو رسپانسبل ہیں اور آپ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. پھر خواتین کے حوالے سے تو ہم لوگ تو اس چیز سے بڑا ہٹ کے ہیں. ہاں جہاں پہ ڈیبیٹ چلتی ہے وہاں پہ آبجیکشنز ہوتے ہیں، آپ وہاں پر اوبویسلی کچھ ان کی طرف سے ہوتا ہے، مطلب اپوزیشن کی طرف سے ہوتا ہے، کچھ گورنمنٹ میں ہوتا ہے، لیکن کوشش یہی کی جاتی ہے، اسپیکر صاحب کی طرف سے بھی یہی ہدایات ہوتی ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے لمٹ میں رہ کے اپنی ڈیبیٹ کو جاری رکھیں. آپ اجلاس کی کتنی کی تیاری کرتی ہیں؟ اگر آپ سے یہ سوال پوچھیں کس حد تک آپ کے خیال میں نے جانا ہے کل یہ بل ہے، یہ بل ہے، کتنی تیاری کرنا چاہیے، کتنی تیاری ہوتی ہے؟ دیکھیں جب بل یا کوئی قرارداد وغیرہ منظور کروانی ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کو پریپریشن کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آپ کو اس کو ریپرزینٹ کرنا پڑتا ہے. آپ نے اس کو لے کے آگے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اگر کوئی قرارداد منظور کروانی ہے تو وہ کوئی صحیح ٹھوس پروپوزل بالکل سالڈ ہو، آپ کا کوئی مطلب کہ آئیں بائیں شائیں والی بات نہ ہو، تو اس کے لیے پریپریشن کرنی پڑتی ہے. لیکن یہی ہے کہ ہم لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو ہمارے جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں ہماری عوام کے، ہم ان کو سب سے پہلے حل کریں. تو یہ جب اپوزیشن پارٹی کی بات کی انہوں نے، تو کوئی ایسی آئیڈیا، کوئی ایسی کریشن ہوتی ہے ان کے اینڈ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو ایڈ کر لیں، تو آپ لوگ ان کی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ تو چلے ملک کی بہتری کے لیے، تو تعاون تو کرنا ہی ہے سب نے، سو وائی ناٹ ہم اس کو بھی ایڈ کر لیں. کچھ ایسا ایمپیتھیٹک ریلیشن ہوتا ہے ملک کی بہتری کے لیے، آپ ایسی اسٹریٹجیز کو ایز اے یونائٹیڈ لے کے آگے چلیں، ایسا کوئی؟ دیکھیں سب سے پہلے پاکستان ہے، میرے خیال میں جماعتیں تو بعد میں آتی ہیں. جہاں پہ ملک کی مفاد پرستی ہو، جہاں پہ ملک کے لیے سوچنا ہو، وہاں پہ ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اکٹھے ہوں، کیونکہ یہ ہمارے ملک کے مستقبل کا سوال ہے، یہ ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں ان کا سوال ہے. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو بھی ایسا کوئی مسئلہ آ جائے اسمبلی میں کہ جس کو ہم نے باہمی طور پہ جو ہے وہ اتحاد کے ساتھ لے کے چلنا ہے، تو وہ اتفاق رائے اگر جہاں پر ہو، ضرورت اگر کسی جگہ سے آئے کہ یہ آپ کا ایک شک یا ایک پہلو رہ گیا ہے کسی بھی بل میں یا کسی بھی گفتگو میں، اپوزیشن کی طرف سے آئے تو پھر حکومت اس کو مانتی ہے. بالکل پاکستان کی بہتری، بالکل جو میں وہی بتا رہی ہوں، سب سے پہلے پاکستان ہے، سب سے پہلے پاکستان ہے. آپ پاکستان کے اگر مستقبل کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود کی بات ہو رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ سب سے پہلے پاکستان کا سوچیں گے. اپنی جو انسان کی پرسنل جو کہہ لیں کہ ذاتی سوچ یا ذاتی مفادات وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، ایک طرف رہ جاتے ہیں. بالکل. سنا ہے بہت زیادہ آج کل چونکہ ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں تو سیاستدان آتے ہیں کہ مریم صاحبہ صبح 8:30 پونے 9 بجے دفتر پہنچ جاتی ہیں. بالکل ایسی ہی بات ہے. مریم نواز شریف صاحبہ اتنی پنکچول ہیں، اور آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، 26 فروری کو مریم نواز شریف صاحبہ نے وزیر اعلیٰ کا جو ہے وہ حلف اٹھایا، ٹھیک ہے. 26 فروری سے لے کے آج تک 29 بڑے منصوبے جو ہیں انہوں نے آغاز کر دیا ہے. 29 بڑے منصوبے ہیں، ٹھیک ہے، پورے پنجاب میں، ٹھیک ہے، جس میں تعلیم کا جو مطلب مختلف سیکٹرز میں تعلیم کا ہے، صحت ہے، زراعت ہے، انفراسٹرکچر ہے، ماحولیات ہے.
سوری ٹو کٹ یو, یہ جو منصوبوں کی بات کری ہے, یہ جو منصوبے ہیں ان کا کوئی جیسے کہتے ہیں نا ROI ہوتا ہے, یہ ایک ہی دفعہ ہو جائے گا اور ایگزیکیوٹ ہو جائے گا, یا اس طرح کے ہیں کہ یہ ریسائیکل ہوتے جائیں گے اور ان کا کوئی لانگ ٹرم آتا رہے گا رسپانس دیکھیں عوام کے لیے؟ بالکل, اب ریٹرن آف انویسٹمنٹ ہے. بالکل بالکل. یہ جیسے آج کل رمضان چل رہا ہے, تو رمضان کے حوالے سے جو نگہبان پیکیج ہے, ٹھیک ہے, اب یہ اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں اتنے اچھے حالات ہو جائیں کہ یہ نگہبان پیکیج اگلے سال ہمیں ضرورت ہی نہ پیش ہو, ٹھیک ہے, ہر بندے کو جو ہے وہ مطلب کہ اس چیز کی ضرورت ہی نہ پیش ہو, ہر بندہ جو ہے انڈیپینڈنٹلی قوت خرید بڑھ جائے, لوگوں قوت خرید بڑھ جائے, یہ ہماری کوشش ہے. لیکن کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو ریسائیکل میں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ہوں گے, جیسے تعلیم ہے, صحت ہے, جو کہ اتنے امپورٹنٹ سیکٹرز ہیں جن کا ہونا بھی چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ ہماری گورنمنٹ میں ہوگا تو, اب جیسے یہ کچھ ماضی میں ہمارے ساتھ یہ ہو چکا ہے نا, مطلب جو ہماری گورنمنٹ نہیں تھی تو ان سیکٹرز کو نگلیکٹ کیا گیا, جس سے آپ کے سامنے ہی ہے کہ کتنے زیادہ لوگ جاب لیس ہو گئے ہیں. صحت میں دیکھیں, صحت کے شعبے میں دیکھیں کہ کتنا زیادہ لوگوں کا صحت کارڈ کا حوالے سے غریب عوام اپنا علاج نہیں کروا پا رہی تھی. تو ہم لوگوں کی تو کوشش یہی ہے کہ جو میجر وائڈ ہے وہ اسپیس ہے وہ فل کریں گے انشاءاللہ. ہم جو ہوگا سو ہو گیا, لیکن اب جو چیزیں ہیں فرنٹ پہ ہیں, ٹیبل پہ ہیں, وہ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے وہ کرے گی, اور ہمارا فوکس صرف عوام ہے.